یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوہ بغیر کسی شرعی عذر کے عدت نہ گزارے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس سے مردے کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عورت کی عدت قرآن پاک سے ثابت ہے اور بالکل واضح طور پہ ثابت ہے، لہٰذا اس کو عدت گزارنا واجب ہے، نہیں گزارے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور اتنی دلیری کے ساتھ کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حلال سمجھے کہ میرے لیے بالکل حلال ہے تو کفر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہماری بہنیں یہ عدت گزاریں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں ہماری والدہ 80 سال کی ہیں تو کیا اب بھی عدت گزاریں گی؟ جی بالکل، قرآن پاک نے بیوہ کے لیے یا مطلقہ کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہوں گی، انہیں بہرحال عدت گزارنی ہی ہوگی۔ اب اگر بغیر شرعی عذر کے نہیں گزاریں گی تو وہی میں نے بتایا تو گناہ گار ہوں گی، اور اگر دلیری کے ساتھ شریعت کا مذاق اڑاتی نظر آئیں تو اسلام سے خارج بھی ہو سکتی ہیں۔ اب میت کو اس کی وجہ سے اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو شخص نے خود یہ کہہ کر گیا تھا تو میری عدت مت کرنا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا تھا، یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دے دی کہ آپ اجازت دیں گے نہیں دیں گے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کی کوئی وصیت کر کے گیا، بالکل اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک گناہ کی اجازت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے مقابل اپنے آپ کو گویا کہ کھڑا کر لیا کہ اللہ فرمائے، رسول فرمائے عدت کرو، اور یہ پپو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدت نہ کرو، تو اس شخص کے لیے پھر آخرت میں رسوائی ہے بہت زیادہ۔ لیکن اگر گھر والے، اس نے مرد نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، عورت اپنے طور پہ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو کسی اور جان کا مکلف نہیں بناتا، نہ وہ کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ اٹھائے گی، لہٰذا بیوی پہ وبال ہوگا، شوہر پر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ یہ نشاندہی کرتا ہوں اور خوف ہے کہ اگر گھر کا سرپرست ایک گھر کے اندر مذہبی ماحول نہیں بناتا، اگر مذہب کو آنے داخل نہیں ہونے دیتا، اگر شریعت نہیں سکھاتا، اور اس عدم تربیت اور جہالت کی بنا پر گھر والے گناہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس شخص کو اس بات کا مکلف بنایا گیا تھا، جب یہ اپنی آزمائش پر نہیں اترا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ان کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر بھی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو علماء نے واضح طور پہ لکھا گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، فضولیات سے بچائیں، حرام کاموں سے بچائیں، اپنے آپ کو اچھا رول ماڈل بنا کر دکھائیں تاکہ بیوی بچے آپ سے سیکھ کر دین پر اور شریعت پر استقامت حاصل کریں۔ جو اس بات کو نہیں مانے گا، جو قرآن پاک کی تعلیمات کو معمولی سمجھے گا، تو پھر یہ حدیث میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں، سرکار نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، عورت سے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ گھر والوں کو علم سکھایا تھا، گناہ سے روکا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ اگر شوہر کے اگر نہیں، تو پھر یہ جتنے مزے ہم نے دنیا میں کیے نا، شادی کے بعد بیوی کھانا بنا رہی ہے، چائے بن کر آ رہی ہے، صاحب کپڑے استری والے مل رہے ہیں، بچے ہیں بیٹا یہ لاؤ یہ کرو اور وہ کرو، ایک حکومت مل جاتی ہے سرپرست کو، تو یہ جو حکومت ہے کل اس کا وبال بہت مشکل ہے کہ اس کا آدمی حساب کتاب دے سکے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔